نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اس رب کا بہت شکر ہم ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے ان پیارے محبوب دنوں کو دیکھنا نصیب فرمایا شعور کے ساتھ. بہت فرق ہے شعور کے ساتھ کوئی دن گزارنے میں اور بے شعوری کے ساتھ. ویسے تو جتنے بھی لوگ اس وقت زمین پہ چل پھر رہے ہیں سبھی نے یہ 10 دن دیکھے ہیں، مگر شعور آ جانے سے، سمجھ آ جانے سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. یہ آپ نے اس عشرے میں ضرور محسوس کیا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے. تو الحمدللہ کہ علم آنے سے ہمیں توفیق مل گئی یہ نیکیاں کرنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کئی عابدوں پر بھاری ہوگا. ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر چکے ہیں یا آج کے دن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے قبول فرمائے، اس کی بہترین جزا دے. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. یہ دن اس لیے اتنے اسپیشل ہیں کہ ان دنوں میں بہت ساری نیکیاں مل جاتی ہیں جو سال کے کسی اور دن میں نہیں ملتی، یعنی اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں. جیسے ان دنوں میں قربانی کی جائے گی اب، جو سال میں کسی اور دن نہیں آپ کر سکتے. ان دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، کوئی 8 دن نہیں بھی رکھتا تو 9 ذی الحجہ کا تو سبھی رکھ لیتے ہیں. ان دنوں میں تکبیرات بلند کی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی عبادت جو ان دنوں کی وہ حج کی عبادت ہے کہ سال میں آپ کبھی بھی حج نہیں کر سکتے. تو یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج کا رکھا ہے. تو خوب اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور چونکہ ان دنوں کی ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، تو دوسرے دنوں کی نسبت یہ دن بہت اسپیشل ہے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محب لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ پھر دوڑتے پھرتے ہیں کہ کوئی موقع مس نہ ہو جائے. روزہ بھی رکھ لوں، تکبیرات بھی پڑھ لوں، نوافل بھی ادا کر لوں، قرآن کی تلاوت بھی جوش اور جذبے سے کر لوں، کسی کو افطار کرا دوں، کسی مسکین غریب کی مدد کر دوں، صدقہ بھی کر لوں، اخلاق بھی اچھے کر لوں، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھوں. وہ جمع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں. جس کو ہیلپ چاہیے اس کے لیے کھڑی ہو جاؤں، کسی بیمار کو پوچھ لوں، کسی سے ہمدردی کر لوں. تو ان دنوں میں کوئی بھی نیکی چھوٹی ہے ہی نہیں. جس کو آپ چھوٹی سمجھتے ہیں نا، وہ بھی ان دنوں میں چھوٹی نہیں رہتی، وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے، میگنیفائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا. ابھی بھی الحمدللہ آج کا دن موجود ہے، کل کا دن موجود ہے. پتہ نہیں ہے پھر کس نے اگلے سال میں دیکھا کہ ہمیں یہ عشرہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہیں، اور کس حالت میں ہو. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا تو پھر کوئی ایسا چانس جانے نہیں دیتا نا. تو دیکھیں آپ کتنے مختصر سے یہ دن تھے، جلدی سے گزر جانے والے. کئی لوگ تھوڑے دنوں میں بھی اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں. اور کل اصل عید انہی کی ہوگی جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ان دنوں میں، بھاگ کے دکھایا اس کو. پہلے آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں عید کے مسائل سے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے دن کا میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی فضیلت، کرنا کیا اس میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. اب جو کل کا دن ہے، جو یہاں پر عید کا دن ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن یہی قربانی کا دن، یوم النحر اس کو کہتے ہیں۔ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف نکلے، پھر وہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائے اور انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا لوگوں صدقہ کیا کرو۔ پھر عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد آگ میں جہنم میں سب سے زیادہ ہے۔ تو صدقہ عید کے دن بھی کرنا ہے۔ خاص طور پہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن تو آپ نے خاص طور پہ تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو ڈرے نہیں کہ کم ہو جائے گا۔ آپ قربانی بھی جو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر صدقہ بھی کریں۔ قربانی بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے، لیکن الگ سے بھی کریں، اور خاص طور پہ ہم عورتیں تو ضرور کریں۔ عید کے دن شروع صدقے سے کریں۔ اور یوم النحر اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس میں قربانی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال کے تمام دنوں میں اس دن کو عظیم دن بنایا ہے۔ آپ اس سے قربانی کی اہمیت کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہوگی کہ قربانی کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے۔ اس دن خون بہایا جاتا ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس دن قربانی کے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے قربانی کا اہتمام کیا ہوگا، بلکہ عورتوں نے شوق سے اپنی پاکٹ منی سے قربانی کے لیے پیسے نکالے ہوں گے۔ بے شک آپ کے شوہر بھی کرتے ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ شوق کی عبادت ہے، اور اتنے زیادہ پیسے نہیں لگ جاتے۔ ان پیسوں سے شاید آپ کا کوئی ایک برانڈ نیم کا پرس بھی نہیں آتا ہوگا، جتنے پیسے قربانی کے کرنے میں ایک شیئر ڈالنے میں لگتے ہیں۔ تو ضرور آپ کوشش کریں کہ آپ قربانی اپنی طرف سے بھی کر لیں۔ اب جانور تو لے لیا، مگر ایک چیز نہ بھولیے گا، وہ ہے دعا کرنا کہ یا اللہ قبول کر لینا، ربنا تقبل منا۔ اس لیے کہ حابیل اور قابیل کی قربانی کا جب ذکر آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو حابیل کی آپ کو پتا قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو قرآن میں آتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقی لوگوں سے۔ تو ہم تو ایسے متقی ہیں نہیں، اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول کر لینا۔ قربانی عید کے دن کے علاوہ آپ اگلے 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 11، 12 اور 13 کو، مگر علماء کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ عید کے دن کریں، اس کے بعد کے دنوں کا اجر کم ہوتا جاتا ہے پھر۔ اور دوسری چیز جو یاد رکھنے کی وہ ہے تکبیرات۔ خاص طور پہ آپ نے آج کی نماز دیکھیں، آج ہوئی ہے ہماری فجر، الحمدللہ ایک ہو گئی۔ فجر کے سلام پھیرنے کے بعد سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا آپ نے تکبیرات پڑھنی، کہ سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے تکبیرات، یا تو آپ اپنی نماز کی جگہ پہ لکھ کے لگا لیں، کیونکہ یہ بھول جائے گا، ہمیں عادت نہیں ہوتی نا۔ تو تکبیر پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی جاری رکھیں، لیکن نماز کے بعد لازمی پڑھنی ہے۔ وہ الگ طرح کی میں نے آپ کو تکبیریں بتائی تھیں کہ یہ بھی ان دنوں کے لیے خاص ہیں، اور یہ نہ ہو کہ عید والے دن خوشی میں بھول ہی جائیں۔ تو یہ آج سے شروع ہو گئی ہیں، اب 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک یہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کے پھر اس کے بعد کی نمازوں میں پڑھنے کی نہیں ہے ضرورت، مگر یہی سنت ہے کہ ابھی سے شروع کر کے عصر کی نماز کے بعد تک۔ اور عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب سے زیادہ خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ تو اب چاہے ہمیں کسی نے انوائٹ نہیں بھی کیا، نہ ہم نے کسی کے گھر جانا ہے، نہ کسی نے اگر ہمارے گھر آنا ہے، تو آپ نے یہ سوچ کے نہیں عید کے دن اچھے کپڑے پہننے سے رکنا کہ اب مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے، میں تو گھر پہ ہی ہوں، کہیں جائیں گے کوئی لوگوں نے دیکھنا ہو یا کوئی آئے گا تو پھر ہی ہم عید کے کپڑے پہنے، نہیں، بلکہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے پہننے، تو آپ کو اجر بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے،
پھر غسل کرنا مستحب ہے نماز عید کے لیے جانے کے لیے. صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے غسل فرماتے تھے. تو پسندیدہ عمل ہے. خوشبو بھی مرد لگائیں، عورتیں اس سے پرہیز کریں گھر سے باہر جا رہی ہیں تو. اور ایسا نہ ہو کہ زرق برق لباس پہن کے عید پڑھنے چلے جائیں کہ نئے کپڑے پہننے اور خوبصورت پہننے تو ہم عید پڑھنے کے لیے پہن لیں. نہیں، آپ کی جو بیوٹی ہے، آپ کا ڈریس، آپ کا میک اپ، آپ کی جیولری، یہ ڈسپلے نہیں ہونی چاہیے، یہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے کسی بھی نامحرم پہ. جائیں ضرور عیدگاہ میں، مگر یہ نہ ہو کہ واپسی پہ گناہ اپنے سر پہ لے کر آ جائیں. اور سبھی عورتوں کو جانا چاہیے، ایون حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی عیدگاہ جائیں. وہ نماز نہیں بھی پڑھیں گی مگر مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں گی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حکم. تو عید کی نماز پڑھنا کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیں یا سوئے پڑے رہیں، عید کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے. نہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے لازمی جائیں. حضرت ام عطیہ نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کے پاس پردے کے لیے چادر نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے، یعنی وہ کیسے پھر جائے عید کی نماز پڑھنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جائے ہی نہ، پھر اب اس کے پاس نہیں ہے چادر تو جائے ہی نہیں. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ پھر چادر کے بغیر ہی چلی جائے، کوئی بات نہیں، عید کا دن ہے، چادر کی کیا ضرورت ہے عید کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی مسلمان بہن سے ایک چادر لے لے، یعنی کسی سے بورو کر لے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن بھی پردے کا اپنا اہتمام رکھنا ہے. اور اس موقع پہ بچوں کو بھی عیدگاہ لے جانا ہے. تو جب آپ گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ، عید الفطر ہوتی ہے تو ہم کچھ کھا کے عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. عید الاضحیٰ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ ہے کہ نماز کے بعد واپس تشریف لاتے تھے، قربانی کرتے تھے، پھر اس سے کھاتے تھے. تو یہاں تو یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا جہاں پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ اس طرح سے کر لیں. ہمارے یہاں پہ اب آپ واپس آ کے جو بھی آپ نے کھانا ہے تو وہ عید کی نماز پڑھ کے واپس آ کے کھائیں، کہ سنت پوری ہو جائے گی، آپ کو اجر ملے گا. اور عید کی جو نماز ہوتی ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتی بلکہ کھلے میدانوں میں ادا کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ مسجد نبوی کی کتنی فضیلت ہے. وہاں کی نماز دوسری مسجدوں میں نماز کرنے سے، پڑھنے سے بہت زیادہ افضل ہے اور اجر میں بہت زیادہ ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو چھوڑ کے میدان میں نماز ادا کی. تو ہماری مسجدیں کوئی مسجد نبوی سے زیادہ تو نہیں افضل ہے. تو ہمیشہ کھلے میدانوں میں ہی کرنی چاہیے. اس طرح جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب تک نماز کھڑی نہ ہو جائے آپ نے تکبیرات پڑھتے رہنا. جب نماز ادا ہو گئی تو پھر اس کے بعد نہیں کہنی. اور یہ نماز اس سے پہلے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنی کہ اس سے پہلے آپ گھر سے کوئی نفل پڑھ کے جائیں یا کچھ ہے، نہیں. یعنی آپ نے فجر پڑھی، اس کے بعد بس یہی نماز پڑھنی ہے. یہ 2 رکعت ہوتی ہے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، یاد رکھیے تکبیر تحریمہ کو انکلوڈ نہیں کیا، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں کہنی ہیں. اور دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد 5 تکبیریں کہنی ہیں. یعنی جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر 5 تکبیریں. یہی صرف فرق ہے عام نماز میں اور عید کی نماز میں. اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کی یہ نماز رہ جاتی ہے تو پھر آپ اکیلے یا گھر کے افراد مل کے یہ نماز ادا کر لیں اسی طریقے کے ساتھ. مگر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ نماز عیدگاہ میں ادا ہو. عید کی نماز کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا سننا. عبداللہ بن صاحب کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عید کی نماز میں حاضر ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تو فرمایا اب ہم خطبہ کریں گے، لہٰذا جو خطبہ سننے کے لیے چاہے تو بیٹھے اور جانا چاہے تو چلا جائے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس لیے اس کی بھی آپشن موجود ہے. جی تو یہ تھوڑی سی عید کے مسائل کی بات ہو گئی. اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو آج کا دن ہے. پہلے میں نے وہ چیزیں اس لیے بتا دی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ عید کی ایکسائٹمنٹ میں آپ آج کی جو باتیں مین وہ بھول جائیں. تو وہ باتیں سمجھ آ گئی الحمدللہ. اب یہ جو آج کا دن ہے، عرفہ کا دن جس کو کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ، یہ
سمجھ ایسے لیں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیز ہے. یہ 10 بیسٹ ڈیز چل رہے تھے نا، ان بیسٹ کا بھی بیسٹ ہے. تو یہ کتنا فضیلت والا دن ہوگا. یہ اہم ترین دن ہے. علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں میں عرفہ کے دن کے سوائے کوئی دن ہوتا ہی نہ جو فضیلت والا ہو، تب بھی اکیلا یہ دن کافی تھا ان سارے دنوں کی فضیلت کے لیے. اکیلا، یعنی یہ اتنا زیادہ فضیلت والا دن ہے. تو سمجھ لیں، ایسے سمجھ لیں جیسے یہ سارے دنوں کا بادشاہ ہے. جیسے رمضان کی آخری راتوں کی ملکہ لیلۃ القدر ہے نا، اس طرح یہ ان سب دنوں کا بادشاہ. اتنا زیادہ امپورٹنٹ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا. یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مگر اس دن کا تو سب کو پتہ ہے. تو پھر اس دن کو سب دنوں سے الگ ہونا چاہیے، اسپیشل ہونا چاہیے. تو کیا خاص بات ہے اس دن کی، کیا اس کے اندر ہے؟ تو آپ کو میں حدیث سے بتاتی ہوں کہ یہ دن کتنا خاص ہے. اس کی پہلی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہوں کی مغفرت کا دن ہے اور جہنم سے آزادی کا دن ہے. اللہ اکبر. مسلم کی روایت ہے، یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے. اور دوسری مسلم میں روایت ہے کہ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے، یعنی سال میں آپ یو نیم اٹ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے جتنا عرفہ کے دن فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. میں تو اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ ہمیں پھر یہ دن مل گیا. اللہ اکبر. یعنی ہمارے پاس بھی ایک چانس آ گیا اپنی آزادی لینے کا. اور یہی دعا ہے کہ اللہ آج کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارا نام ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو جہنم سے آزاد کر دے. ہم بھی وہ خوش قسمت لوگ ہوں، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جہنم سے آزادی دے دی پھر دوبارہ اس کو تھوڑی پکڑے گا، دوبارہ اس میں نہیں پھینکے گا. جیسے کوئی آقا غلام کو آزاد کر دے تو پھر دوبارہ تو نہیں اس کی گردن پکڑتا. اللہ اکبر. اور اس کی آپ دیکھیں کہ ویسے ہی اس مہینے پہ سال ختم ہو جاتا ہے، تو ہماری یہی آرزو ہونی چاہیے کہ اس سال کو ختم ہم ایسے کریں کہ ہماری جہنم سے آزادی ہو گئی ہو اور ہمارے گناہ معاف ہو گئے، کبیرہ صغیرہ. دوسری اس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعاؤں کے لیے بیسٹ ڈے ہے. بیسٹ ڈے. سب دعائیں جتنی بھی آپ نے پورے سال میں مانگی ہیں نا، عید کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، ان سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اس وقت حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ کیا دعا مانگنی ہے اس میں. اور بہترین دعا، ویسے تو آپ جتنی بھی مانگے، مگر ایک دعا بتا دی وہ بیسٹ ہے. فرمایا جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے کی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آج کے دن کی دعا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دی، ہماری تو مشکل ہی ختم ہو گئی. تو ہم نے اس دعا کو بہت مانگنا ہے. اور بھی جتنی آپ نے دعائیں مانگنی، سمجھ لیں آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آج دعائیں کرنے کا دن ہے. اب یہ جو 8 دن جو بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد اینڈ میں آ کے یہی مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کو قبول کر لے، جو بھی تھوڑا بہت کر سکیں. اور پھر مزدور کی مزدوری اینڈ میں دی جاتی ہے نا، تو آپ نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، اب بس اینڈ آ گیا ان دنوں کا. تو ان کو ہم نے سٹارٹ بھی نیکی کے ساتھ کیا الحمدللہ،
اینڈ بھی ہم نے نیکی کے ساتھ کرنا. تیسری بہت بڑی فضیلت جو آج کے دن کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل فرما دیا آج کے دن، اور اس کو ہمارے لیے پسند فرما دیا. رہتی دنیا تک، قیامت تک اب اس کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے جو اس کو سپرسیڈ کرے یا جو اس کو ختم کر کے نیا کوئی آ جائے. بس یہی اب دین ہے جو اللہ کو قابل قبول ہے. تو اس کے بارے میں آیت بھی اتری بھی ہے سورہ مائدہ میں، آیت نمبر 3 جو اسی دن اتری تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. یعنی اب یہ دین ہے جو اللہ کو ایکسیپٹیبل ہے. حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں تو ایک ایسی آیت ہے اگر ہمارے یہودیوں پہ نازل ہوتی نا ہم تو عید مناتے اس دن پہ. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی کہی. حضرت عمر نے فرمایا مجھے وہ دن بھی پتا ہے، وہ مقام بھی پتا ہے جب یہ آیت اتری تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرفہ میں تھے اور جمعے کا دن تھا. تو بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے. تو جمعے کے دن فرمایا کہ ہم تو ویسے ہی ہمارے لیے جمعہ مبارک دن ہے، ہمارے لیے ایک طرح کی عید کا دن ہے، اور عرفہ بھی آتا ہے تو اس کے بعد عید ہی ہے ہماری. تو یعنی یہ پیارا دین جو ہمیں ملا ہے نا، اس کی تکمیل ہوئی ہے. اس کے بعد، اس آیت کے اترنے کے بعد کوئی حلال حرام کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے آیتیں اور اتری ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی یہ آخری دنوں کی بات ہے جب آپ نے حج کیا تھا. تو اس کے بعد تو زیادہ ٹائم ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. تو یہ آخر کے ان دنوں کی بات ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور اس کے بعد ہیئر اینڈ دیئر اور آیتیں ہیں، مگر کوئی چیز بھی نہ حلال کی گئی، نہ حرام کی گئی، نہ کوئی اور احکامات دیے گئے. بس دین مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ اتنا خوبصورت دن ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اگر یہی صرف کہہ دیا جاتا کہ آج کے دن میں جہنم سے آزادی مل جاتی ہے تو یہ بھی کافی تھا، مگر اتنی ساری ہمیں فضیلتیں پتہ چل گئی. تو ہم نے اس آج کے اسپیشل دن کو اسپیشل بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو عام دنوں کی طرح نہیں سپینڈ کرنا. آج کے دن میں اللہ تعالی عرفہ والوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے کہ جو پوری حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. اس روز اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے آج کے دن میں خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں لیلۃ القدر میں تو فرشتے اترتے ہیں نا، اس دن میں اللہ تعالیٰ خود قریب ہو جاتا ہے بندوں سے. تو اب اندازہ آپ کریں پھر اس دن کی اہمیت کا. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو کیسے اپنے گھر چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو ہاں، جو لوگ چلے گئے ٹھیک ہے، ان کو سعادت ملی. جو نہیں جا سکے، اللہ بڑے کریم اور رحیم ذات ہے، تو وہ ان پہ بھی کرم فرماتا ہے جو نہیں جا سکے. اسی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں. تو جو نہیں بھی جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کتنی پیاری اپرچونٹی دیتا ہے. اللہ چاہتا تو بس کچھ بھی نہ اس دن کے روزے کو کچھ بھی ایسی فضیلت نہ ہوتی، لیکن اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے سوچو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ یعنی اس کے بخشنے کے بہانے دیکھیں کہ پچھلا ایک سال اور اگلا بھی ایک سال اس کے گناہ معاف ہو جاتے انسان کے. تو انسان کی خوش قسمتی ہے
کہ اس کو یہ دن مل جائے اور وہ اس میں روزہ رکھ سکے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ دیکھو وہ کتنا اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اس نے کتنے بڑے اجر رکھ دیے. پورے سال کے روزے رکھنے پہ نہیں فرمایا کہ پورا سال رکھو گے تو سال کے گناہ معاف ہوں گے. صرف ایک دن کا اس کی سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائے. یہ کتنی بڑی پھر اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دے دی, ایک اور دروازہ کھول دیا کہ بخشوا لو اپنے آپ کو. تو اس میں خوب محنت کرنی ہے, خوب کوشش کرنی ہے. آج کے دن میں ایک ایک لمحہ نیکی میں گزاریں. عورتوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خالی نہیں بیٹھ سکتی, ظاہر ہے بہت سارے گھر کے کام ہوتے ہیں جو ضروری بھی ہوتے. تو ایک تو نئے کام کوئی نہ کھول کے بیٹھ جائیں کہ ان میں شروع ہو جائیں. جو آپ کے بہت ہی ضروری کام ہے اب آج کے دن صرف وہی کریں. اور جتنے بھی ہم نے پروگرامز پچھلے کیے ہیں ان میں جو بھی آپ نے سیکھا ہے, مثلاً ایکسٹرا نوافل پڑھنا, مثلاً ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا, اذکار کرنا صبح شام کے, اسی طرح تکبیرات بیان کرنا, تسبیحات, تحمید, میں نے آپ کو بتایا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ کہنے کی کتنے اجر ہیں, کتنے اجر ہیں, بے شمار بے شمار. تو وہ آپ آج کے دن اویل کر سکتی ہیں. آج کے دن اس میں تو کچھ نہیں مسئلہ ہے, لیکن جو ہم نے لازمی کام کرنے ہیں ہمارے ایسا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے کہ ہم بیٹھ کے کہیں تسبیح لے کے بیٹھے تو پھر ہم کچھ پڑھیں گے. تو ہمیں سارا دن کہیں کچن میں بھی ہونا ہے, سب کے لیے اہتمام بھی کرنا ہے, افطاری بھی کرنی ہے, سب چیزیں ہی ہیں ساتھ لگی ہوئی. تو ایسے میں بہت آسانی کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھ کے آپ اپنے لیے اجر کے دروازے کھول سکتے اور خزانے کھول سکتے ہیں اجر کے. اور دعائیں تو چلتے پھرتے ہی دعا کریں, اور اس میں بھی دعا میں بھی, اور جو آج کی میں نے دعا آپ کو بتائی ہے اس کو کرنے میں بھی کوئی آپ کو خاص تردد کی ضرورت نہیں, نہ کوئی وضو کی ضرورت ہے, نہ کوئی پاکی کی ضرورت ہے, نہ کوئی اور ایسی چیز کی ضرورت ہے, نہ کہیں بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو بس بات وہی ہے نا کہ ہمارے سامنے یہ اپرچونٹیز آئی ہوئی ہیں, چانس اللہ نے دیے میں, اب ہم کتنا ان چانسز کو, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو خاص طور پہ روزہ کھولنے کے وقت سکون سے بیٹھ جائیے گا, کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جائیں اور اس وقت دعائیں کریں, کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اور دن بھی بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیز. یعنی آپ کبھی بھی اور اس ٹائم پہ ایسے دعائیں کریں گی تو وہ نہیں, ٹھیک ہے روزے کے ساتھ آپ باقی دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں, رمضان میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ پھر بیسٹ ڈے تھوڑی ہوگا, اور وہ بیسٹ ڈے دعا کا تھوڑی ہوگا. تو وہ بیسٹ ڈے ختم ہونے جا رہا ہے, اور آپ اس وقت دعائیں کریں, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنی جو بھی آپ نے کام کیے ہیں ان کے وسیلے سے بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ تیری خوشنودی کے لیے یہ کیا, اللہ تعالیٰ تو میرے یہ کام سنوار دے. دیکھیں یہ جو نیکیوں کے موقع مل رہے ہیں نا, یہ ان کو یہ نہ سمجھے میں تو خود ہی پہلے ہی اتنا کرتی ہوں, میں تو کرتی ہی رہتی ہوں, میں نے اور کیا کرنا ہے, میں اب ان دنوں میں اور کیا خاص کروں, آلریڈی میں تو اتنا کرتی ہوں, یا میں نے کر لیا. یاد رکھیے ایک حدیث ہے, سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, بڑی انسان کو نا پریشان کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی, اب اس کو غور سے سنیے, اگر کوئی آدمی اپنی پیدائش کے دن سے لے کے انتہائی کمزوری اور بڑھاپے میں مرے, یعنی اس کو لمبی عمر ملی ہے, وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تب جا کے مرا, میں انہیں سوچ لیں 90 سال 100 سال کی زندگی مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو ملی ہے, اور پیدائش کے دن سے بڑھاپے میں مرنے تک اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا. فرمایا اللہ کی رضا میں اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے, اللہ کی رضا میں اللہ کی خاطر منہ کے بل اس کو گھسیٹا جائے, تب بھی وہ قیامت کے دن اس عمل کو کم تر سمجھے گا. قیامت کے دن اس کو لگے گا یہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی. یعنی یہ اعمال جو ہم آج کرتے ہوئے سوچتے ہیں نا کہ میں نے بڑا کر لیا,
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت بلال جتنے عمل بھی لے آئے نا، کوئی اتنی بھی قربانیاں دے دے اللہ کے دین کے لیے، جو گھسیٹے گئے، جو ریت پہ لٹائے گئے، جن کے جسم پہ گرم پتھر رکھے گئے، جو احد کہنے سے باز نہ آئے، ان جیسے بھی عمل کوئی لے آئے، تب بھی اس دن کہے گا ہائے میرے پاس کچھ نہیں، کاش کچھ اور کر لیتی، کاش کچھ اور بنا لیتی. تو اس لیے یہ صرف ان دنوں کی عبادات نہیں ہے، ان کو کنٹینیو رکھنا ہے، بعد میں بھی کرتے رہنا ہے. یہ روزے بھی یہ نہیں کہ اب بس رکھے تو اب اگلے رمضان تک خدا حافظ، نہیں، چلو مہینے میں ایک دفعہ ہی رکھ لیا کر. ہر منڈے تھرسڈے نہیں رکھا جاتا، صرف منڈے کو رکھ لیں، صرف تھرسڈے کو رکھ لیں. اور آج ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش بھی ہونے ہیں، سبحان اللہ. اور آج بیسٹ دن بھی ہے، سبحان اللہ، اور ہم روزے سے بھی ہیں الحمدللہ. تو یہ صرف ابھی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ روزے کی فضیلت بتائی تھی کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے نا، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. کیا آپ نہیں چاہیں گے اپنے لیے یہ؟ پھر ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق کھود دیتا ہے، جس کی چوڑائی اتنی، یعنی ٹرینچ ہے، اتنا گڑھا ایک، اتنی اس کی چوڑائی ہے، اتنی چوڑائی کہ آسمان اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. تو سبحان اللہ، انسان کر کے تو دیکھے وہ رب کتنا مہربان ہے. تو یہ جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. روزے کی ابھی دیکھیں تھوڑے دن میں کچھ تھوڑی سی عادت پڑی ہے، تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا. حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے، سال ہر سال انہوں نے روزے رکھے، صرف عیدین کے دن نہیں رکھا کرتے تھے، بس سال روزے رکھتے رہتے تھے. اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ضعیف ہوتے جا رہے تھے، کمزور ہوتے جا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کمزور ہو رہے ہیں، آپ کیوں روزے اتنی کثرت سے رکھتے ہیں؟ تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اتنا خوبصورت جواب ہے، شاید میں کہتی ہوں ہم سب کے لیے ہے. تو فرمایا، میں تو ایک لمبے سفر کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری کر رہا ہوں. جانتے ہیں وہ سفر کیا ہے؟ موت کے مرحلے، قبر کی منزلیں، حشر کا دن، میزان، پل صراط، حساب کتاب. یہ ہیں وہ منزلیں، یہ ہے وہ لمبا سفر. اس کے لیے تیاری چاہیے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہو جانے. اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. مسلسل کرتے رہیں گے تو کچھ جا کے بنے گا. اور اگر بس رمضان کا ہی انتظار کریں گے یا عشرہ ذی الحجہ کا ہی انتظار کریں گے تو پھر تو بہت لیمیٹڈ ہو جائے گا ہمارا کام. اس لیے ان دنوں کا فائدہ اٹھا لیں. آپ پہ سے باہر نہ ہو جائیے گا عید کے دن، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر دیجیے گا، سنبھال کے رکھنا ہے. اور امید ہے آپ لوگوں نے اپنے دل صاف کر لیے ہوں گے، کیونکہ ویسے بھی آج اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارے یہاں اعمال نامے پیش ہونے ہیں، اور اس کی تو ڈیلے کر دی جاتی ہے معافی. جس نے کسی سے جھگڑا کیا ہوا ہے، کینے رکھے ہوئے دل میں، تو دلوں کو صاف کرنا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ معافی مانگ لیں جس کا آپ نے دل دکھایا، اور معاف کر دیں جس نے آپ کو ستایا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو جب آپ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ظاہر ہے یہ معاملات تو ہوتے ہی ہیں، ہم کوئی غاروں میں تو رہتے نہیں، یا تو کوئی تکلیف پہنچا دے گا یا ہم کسی کو کچھ کہہ بیٹھیں گے. نہ ہم فرشتے ہیں نہ کوئی اور فرشتہ ہے. تو جتنا بھی کسی نے کیا درگزر کر دیجئے، آپ جانے دیں کہ یہ خوبصورت دن ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری معافی ڈیلے ہو. تو اس لیے
معاف کر کے پھر آج دعائیں کریں، دل سے اپنے آپ میں کہیں کہ اللہ فلاں نے مجھے بڑا ہی ستایا، لیکن اللہ میں تیری خاطر معاف کرتی ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم تکبیرات سنتے ہیں اور آپ اپنی دیر ریڈی ہو جائیے دعا کرنے کے لیے۔ ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے اس وقت میں جب کہ لوگ میدان عرفہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو تکبیرات سنتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے تکبیرات۔